حضرت جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں کہ ایک بچی کے اوپر ہمارا جھگڑا ہو گیا. جعفر بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی کا، اور حضرت علی شیر خدا اور حضرت زید بن حارثہ، ایک بچی پر ہمارا اختلاف ہوا. ہم میں سے ہر کوئی کہے میں وارث ہوں اور اپنے اپنی دلیلیں دیں. زید بن حارثہ کہے میں وارث ہوں، حضرت علی فرمائیں میں وارث ہوں، حضرت جعفر بن ابی طالب ان کے بھائی کہیں بوجود میں وارث ہوں. کہتے ہیں آوازیں اونچی ہوئی، حضور نے سن لی، کیس حضور کے پاس چلا گیا. طبقات ابن سعد میں، ذہبی سیر العلام میں، زیلعی نصب الرایہ میں، عسقلانی فتح الباری میں، اور پھر آگے یہ حدیث جو آگے آ رہی ہے ساری، اس کو مزید روایت کیا امام بخاری نے، امام ابو داؤد نے سنن میں، ابن حبان نے صحیح میں، احمد بن حنبل نے مسند میں، بیہقی نے سنن کبریٰ میں، امام بزار نے مسند میں، طبرانی نے معجم الاوسط میں، ان تمام کتب حدیث میں باختلاف الفاظ حدیث آئی ہے. فرمایا اختلاف ہو گیا تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، کیس سنا، فرمایا میں فیصلہ کرتا ہوں. فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا یا زید فانت مولا اللہ و رسول، زید تم اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست ہو، آزاد کردہ غلام بھی ہو اور دوست ہو، مولا ہو. تم اللہ اور اللہ کے رسول کے مولا ہو. لوگ کہتے ہیں علی مولا نہیں، حضور نے زید بن حارثہ سے کہا تم مولا ہو. اور اس کے بعد فرمایا یا جعفر اللہ نے تمہاری شکل اور تمہارا اخلاق میرے جیسا بنایا، خلق و خلق میرے جیسا، میری شبیہ ہو. اور علی فرمایا انت منی وانا منک، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں. جب آقا علیہ السلام نے تینوں کو یہ فرمایا اور فیصلہ پھر حضرت جعفر کے حق میں دے دیا کہ اس کے گھر اس کی خالہ تھی، اور فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہے. جعفر بن ابی طالب بیٹی تو لے جا. اور حدیث پاک کے لفظ حضرت علی نے بھی روایت کیا، فرمایا جب کہا حضرت زید کو زید انت اخونا و مولانا، اگلی روایت حدیث کی بیہقی میں، تو ہمارا بھائی اور ہمارا مولا ہے. جب حضرت زید نے آقا کی زبان سے یہ لفظ سنا فقام فحجلا، بیہقی سنن کبریٰ، وہ کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد گھوم کے رقص کرنے لگ گئے. حضرت زید بن حارثہ حضور کے ارد گرد گھوم کر رقص کرنے لگے. پھر ما قال جعفر انت اشبہ منی خلقا و خلقا، جعفر بن ابی طالب تو سب سے بڑھ کر شکل و اخلاق میں میری شبیہ ہے. جب اس نے سنا فقام فحجر وراء حجر ظاہر، وہ بھی کھڑا ہو گیا. حضرت زید رقص کر رہے تھے حضور کے گرد، اس نے ان سے بڑا دائرہ بنا ان کے ارد گرد لٹی ڈالنی شروع کر دی. ہائے ہائے ہائے، ان کے ارد گرد بڑے دائرے میں رقص شروع کر دیا. پھر اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں مجھے فرمایا انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. فرماتے ہیں میں اٹھا، میں حضرت جعفر کے تیسرے دائرے میں رقص شروع کر دیا. حضرت علی نے رقص کیا. بیہقی سنن کبریٰ، اور بتاؤں سنن کبریٰ امام بیہقی جلد 10 صفحہ 226 کتاب الشہادات، اس میں پھر اس حدیث کی وجہ سے امام بیہقی نے باب قائم کیا ہے، باب من رخص فی الرقص، جس نے رقص کی اجازت دی ہے، یہ باب ہے. مگر اس کی خاص ایک حیت ہے، یہ مردوں کے لیے خاص حیت ہے. امام بیہقی کا قربان جائیں محدثوں کے عقیدے پر ترخیص فی الرقص پر باب قائم کیا ہے. ایک ہی اجازت ہے رقص کی، عشق مصطفیٰ میں ہو، عشق خدا میں ہو. پھر وہ سنت علی بھی ہے، سنت جعفر ابن ابی طالب بھی ہے، سنت زید ابن حارثہ بھی ہے. کہاں حبشہ کے صحابی تھے، کہاں حضور کی اہل بیت آ گئی. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.